السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز ہی سے متعلق ایک بہت ہی خاص مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی سے متعلق ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ حادثہ ضرور پیش آتا ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ جاننا اور سمجھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور میں آپ حضرات سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ حضرات میری اس ویڈیو کو بالکل مکمل اخیر تک دیکھیں، تاکہ جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ مکمل طریقے سے بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ نماز میں جو ہم شلوار یا پائجامہ یا تہبند یا پینٹ پہنتے ہیں، وہ اگر ٹخنے سے نیچے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹخنا سمجھ لیجئے پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے، ایڑی سے اوپر جو ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں، اسے ٹخنا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی پائجامہ پہنا ہے یا شلوار پہنا ہوا ہے یا تہبند پہنا ہوا ہے یا پینٹ پہنا ہوا ہے، جینس ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہو، اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہے۔ اسی کی وضاحت اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ٹخنے سے نیچے کپڑا، چاہے شلوار ہو، پائجامہ ہو، تہبند ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو، ٹخنے سے نیچے کسی بھی حالت میں اگر کپڑا ہے اور وہ تکبر کی نیت سے ہے تو وہ بالکل حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا کسی بھی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن حرام نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ جو ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا رکھتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے رکھتے ہیں، گھمنڈ اور اس میں بڑکپن ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا اگر کوئی کسی کی نیت ہے تو بہت سخت گناہ ہے اور وہ انسان حرام کام میں مبتلا ہے، اس سے اسے بچنا چاہیے۔ رہا سوال یہ کہ اگر کوئی نماز میں آ گیا، نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اس کا پائجامہ، شلوار، پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنا پائجامہ یا شلوار یا پینٹ جو ہے یا تو وہ اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں اور یا پھر نیچے سے فولڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے۔ ٹخنے سے اوپر کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں عام طور پر، اوپر سے کپڑے کو فولڈ کیا جاتا ہے یا تو پھر نیچے سے کپڑے کو فولڈ کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں طریقے شریعت مطہرہ میں سخت منع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کی حالت میں کپڑا فولڈ کرنا، چاہے جہاں سے ہو، اوپر سے ہو، نیچے سے ہو، کہیں سے بھی ہو، مطلقاً کپڑا فولڈ کرنا، کپڑا موڑنا نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ناجائز و حرام ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور اگر حکم یہ ہے اس کے لیے کہ اگر اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے نماز کی حالت میں تو وہ کپڑے کو فولڈ نہ کرے، اس سے جتنا ہو سکے وہ اوپر چڑھا لے۔ پائجامہ ہو، جینس ہو، شلوار ہو، تہبند ہو، پینٹ ہو، جتنا بھی ہو سکے وہ اوپر کی طرف چڑھا لے، فولڈ کر کے نہیں، یوں ہی بس کھینچ کے یا ناڑی وغیرہ کھول کے تھوڑا اوپر سے باندھ لے، یہ کر لے۔ اس کے بعد اس کپڑے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دے، اگرچہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہی کیوں نہ ہو، فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے بھی رہے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، فولڈ کرے گا تو بہت سخت منع ہے اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ مکروہ تحریمی ہے۔
اور اگر اپنے حساب سے وہ چڑھا لیا، چڑھانے کے بعد چھوڑ دیا، اس کے باوجود بھی اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اس سے انسان کو بچنا ضروری ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو ہمیں جتنا ہو سکے ہم اوپر چڑھا لیں اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، فولڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو اوپر سے فولڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو نیچے سے فولڈ کرنے کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے چڑھا لیں اور چھوڑ دیں۔ اگر ٹخنے سے نیچے بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ مکروہ تنزیہی ہے، جو کہ جائز ہے۔ ہاں، بہتر یہ تھا کہ ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ اوپر چڑھانے کے باوجود بھی اتنا لمبا ہے کہ ٹخنے سے نیچے ہے وہ کپڑا، تو اب کوئی صورت نہیں بچی ہے سوائے اس کی فولڈ کرے، اور فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے، لہٰذا فولڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو اب فولڈ نہیں کیا جائے گا تو اس کی ایک ہی صورت بچتی ہے کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹخنے سے نیچے بھی رہے گا تو بھی چلے گا، نماز ہو جائے گی، جائز ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اخیر میں یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ جیسے ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کے لیے مخصوص کپڑے رکھیں، اچھے کپڑے رکھیں، جس میں مکمل پردہ بھی ہونا چاہیے، اور شریعت مطہرہ جن کپڑوں کا حکم دیتی ہے ویسے لباس نماز کے لیے ہمیں سلانا چاہیے، ہمیں خریدنا چاہیے۔ ہم ہر کام کے لیے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم ہر کام کے لیے کپڑے رکھتے ہیں، کاروبار کے لیے الگ کپڑے ہیں، شادی بیاہ کے لیے الگ کپڑے ہیں، رشتہ داروں میں جانے کے لیے الگ کپڑے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے الگ کپڑا ہونا چاہیے، جو اسلام کے اعتبار سے ہو، جو شریعت کے اعتبار سے ہو۔ اسلام جس لباس کو پسند کرتا ہے اس لباس کے اعتبار سے ہی ہمیں کپڑا سلانا چاہیے، اور نماز میں ویسے ہی کپڑے پہن کر حاضر ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ کپڑے کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اوپر سے یا نیچے سے کپڑا فولڈ کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوگا۔ جتنا بھی ہو سکے وہ اوپر سے چڑھا لے، اس کے بعد کپڑے کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، ٹخنے سے نیچے بھی کپڑا رہے گا تو بھی چلے گا، گنہگار نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہو، لیکن اوپر چڑھانے کے باوجود بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پر عمل کریں، اور ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔